آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھے وہ اللہ کو محبوب، کسی سے نگاہ پھیر لے وہ اللہ کو محبوب، چادر ڈال لے اوڑھ لے وہ اللہ کو محبوب، چادر اٹھار لے وہ اللہ کو محبوب، تنہائی میں روئے تو اللہ کو محبوب، کسی سے سرگوشی کریں تو اللہ کو محبوب، اگر آپ والد ہیں تو باپ ہونے میں اللہ کے محبوب، اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں تو اللہ بیٹا ہونے میں محبوب، نانا ہونے میں محبوب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سپہ سالار ہیں، جنگ کر رہے ہیں تو جنگ میں وہ بھی اللہ کو محبوب، تلوار اٹھا رہے تو بھی اللہ کو محبوب، نیزہ اٹھا رہے تو بھی اللہ کو محبوب، اگر آپ دشمن کو ہدایت دے رہے ہیں، ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو محبوب رحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقام بالحجة وتركنا على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم، وقال النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي، وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك طه سيد الرسل، يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم ارباب علم و فضل، اساتذہ جامعہ اور
عزیز طلباء کرام، الحمدللہ ہم نے اپنے اس مبارک مجلس میں، اس مبارک رات کے اندر، جمعے کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ابھی ہم نے اپنے قرآن پاک کی مقدس عظیم محبوب آیت کریمہ کی تلاوت سنی، جس میں جن آیات میں ذکر رب بھی ہے اور ذکر محبوب بھی ہے، ذکر رب بھی ہے، ذکر حبیب بھی ہے، مقام محبوب رب کا بھی تذکرہ ہے اور مقام محبوب رب العالمین کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے محبوب عظیم اور کریم آقا رب ہیں، اور اللہ کے محبوب اور محبوبوں کے امام سید المحبوبین نبینا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم نے آیات میں بھی اسی کا تذکرہ، مقام عالی کا تذکرہ سنا، اور نعت پاک میں بھی ذکر حبیب سے، ذکر محبوب سے اپنے قلب کو اور مشام جان کو معطر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو آپ کو اپنی محبت اور اپنے محبوب سیدنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، عظمت اور اتباع عطا فرمائے۔ جمعہ کی رات میں ویسے بھی درود شریف کی کثرت مطلوب ہے، اور آج ہماری آپ کی مجلس ہی ذکر حبیب پر سجی ہے، اس میں ذکر محبوب کا محبوب تذکرہ ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ دینی قلعہ اسی بنیاد پر ہی قائم ہوا ہے کہ ہم کو آپ کو ایمانی، رحمانی، ربانی، قلب و دل اور قالب جسم دونوں اعتبار سے ایمانی ڈوز ملے، رحمانی ڈوز ملے، غذا ملے، ایسی غذا جس سے ہمارے قلب کو قوت ملے، ایسی غذا جس سے ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہو، اعضاء و جوارح پر اللہ کا خوف پیدا ہو، اعضاء و جوارح سے اللہ کی اطاعت کا صدور ہو، خطا گناہ سے نفرت ہو۔ یہ مدارس، ادارے یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں اور اپنے ایمان کو غذا دیں، طاقت دیں، اور وہ زندگی سیکھ کر جائیں جس زندگی کے سیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دنیا میں بھیجا، اور اسلام جیسا عظیم محبوب دین اپنے محبوب سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ جمعہ کی رات کی برکات الحمدللہ ہم کو آپ کو نصیب ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ پوری زندگی، مدت العمر، یہ برکات دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ اس لیے دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، یہ زندگی اسی کی مزیدار زندگی بنتی ہے جس زندگی میں اللہ سے محبت کا تعلق ہو، اور اللہ کے محبوب سیدنا رحمت دو عالم آقا مولا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عظمت کا اور اتباع کا تعلق ہو۔ آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق جیسے جالب رحمت ہے، جالب سعادت ہے، اسی طرح خود دافع بلا بھی ہے، دافع قربات بھی ہے، دافع عذاب بھی ہے۔ یہ آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اللہ نے ایسا عظیم محبوب اور ایسا درجہ عالی عطا فرمایا ہے جس کی فیض بے کراں سے اور رحمت بے پایا سے، شان رحمت جو بے پایا ہے، اس سے دنیا ہی نہیں، دنیا کے انسان ہی نہیں،
بلکہ پورا عالم اس سے بہرور ہے، اور شان رحمت للعالمین کے صدقے میں الحمدللہ سب کو نفع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے فدائیت کا تعلق عطا فرمائے، محبت و جانثاری کا تعلق عطا فرمائے، اور قلباً اور قالباً کامل محبت اتباع عطا فرمائے کہ ہمارے انگ انگ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ آ جائے، ایسے صحابہ کے اندر چھاپ تھی۔ یہ زندگی خوشبختی کی زندگی ہے، سعادت کی زندگی ہے، اور کامیابی کی زندگی ہے، راحت کی زندگی ہے، مقبولیت اور محبوبیت کی زندگی ہے۔ جہاں سنت کی اتباع والی زندگی ہے، وہ سنت کی اتباع والی زندگی میں اللہ نے محبوبیت رکھی ہے، اللہ نے مقبولیت رکھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نافعیت رکھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے۔ جیسے مقناطیس کو آپ لائیں اور بغیر کسی حائل کے آڑ کے اس سے لوہے کو ڈائریکٹ ٹچ کریں گے تو مقناطیس اور چمبک اس لوہے کو کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور اتباع والی زندگی ایسی مقبول اور محبوب زندگی ہے کہ وہ قلوب پہ چھا جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، دل کھینچے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو عالم میں چھا گئے اور غالب ہو گئے، اور آج بھی جو عالم میں چھائے ہوئے ہیں اور غالب ہیں، اور ان کا اثر ہے، اثر ایسا جو کسی سے بھی زائل نہیں ہو سکتا ہے، وہ اثر انہی کا ہے جو عشق محمدی اور اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کو غرق کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر رنگے ہوئے ہیں۔ ان کی فکر، قلب، سوچ، ظاہر اور باطن سنت کے عشق سے رنگ میں وہ رنگا ہوا ہے۔ تو اس لیے 100 باتوں میں سے ایک بات یہی ہے کہ ہم مدرسے کے اندر ایک خواص کا مجمع ہے، علماء کا مجمع ہے، طالب علم کا مجمع ہے۔ ہماری شناخت اور ہماری پہچان جذبات میں، خواہشات میں، اقوال میں، احوال میں، صفات میں، خصائل میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ نصیب فرمائے۔ پہچان سنت کی اتباع ہے، سنت کا عشق ہے، سنت سے محبت ہے۔ 12 نسبتیں ہیں سنت سے، 12 نسبتیں ہیں سنت سے۔ اب اگر ایک سنت پہ ہم اور آپ عمل کرتے ہیں تو ان 12 نسبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نسبت تو سنت کے ساتھ یہ ہے کہ سنت ہماری محبت نبی کا تقاضا ہے، حضرت سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ سنت کی اتباع کیا جائے۔ آج کل تو اسٹائل کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں اسٹائل اندھے وہ بندروں کی زندگی گزارنے والوں کی لوگ اسٹائل کی نقل کرتے ہیں۔ اگر اسٹائل کسی کی ہے وہ جس پر مقبولیت کی مہر ہے، محبوبیت کی مہر ہے، جس ذات عالی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم پر خدا کی خوشی ہے، جس ذات عالی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر اللہ کی رضا کی مہر ہے، جس ذات عالی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پر اللہ کی رضا کی محبت ہے۔ دنیا میں کسی کی زندگی کی اسٹائل ایسی نہیں ہے جس اسٹائل پر اللہ کی خوشی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوبیت اترتی ہو، مقبولیت اترتی ہو۔ اگر کوئی ہے تو صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول اور محبوب پیاری زندگی ہے، جس زندگی کے ایک ایک ادا پر عرش والے کی محبت ہے، عرش والے کی مہر ہے، رب کائنات کی محبت کی نگاہ ہے، قبولیت کی نگاہ ہے اور رضا کی نگاہ ہے۔ آپ کا سونا اللہ کو محبوب، آپ کا چلنا اللہ کو محبوب، آپ کا بیٹھنا اللہ کو محبوب، آپ کا بولنا اللہ کو محبوب، آپ کا کپڑا پہننا اللہ کو محبوب، آپ کا رونا اللہ کو محبوب، آپ کا ہنسنا اللہ کو محبوب، آپ کا سوچنا اللہ کو محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو محبوب،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے کرنا اللہ کو محبوب، پاؤں بڑھانا اللہ کو محبوب، پاؤں کھینچنا اللہ کو محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھے وہ اللہ کو محبوب، کسی سے نگاہ پھیر لے وہ اللہ کو محبوب، چادر ڈال لے اوڑھ لے وہ اللہ کو محبوب، چادر اتار لے وہ اللہ کو محبوب، تنہائی میں روئے تو اللہ کو محبوب، کسی سے سرگوشی کریں تو اللہ کو محبوب، اگر آپ والد ہیں تو باپ ہونے میں اللہ کے محبوب، اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں تو اللہ بیٹا ہونے میں محبوب، نانا ہونے میں محبوب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سپہ سالار ہیں، جنگ کر رہے تو جنگ میں وہ بھی اللہ کو محبوب، تلوار اٹھا رہے تو بھی اللہ کو محبوب، نیزہ اٹھا رہے تو بھی اللہ کو محبوب، اگر آپ دشمن کو ہدایت دے رہے، ہدایت کی دعا کر رہے وہ بھی اللہ کو محبوب، دشمن کی گلی میں جا رہے تو بھی اللہ کو محبوب، دوست کی گلی میں جا رہے تو بھی اللہ کو محبوب، اگر کھانا کھا رہے تو بھی اللہ کو محبوب، کھلا رہے وہ بھی اللہ کو محبوب، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر رہے وہ بھی اللہ کو محبوب، اپنی گود میں بچے کو لے رہے تو وہ بھی اللہ کو محبوب، قرضے کے زندگی کی جو نت نئی شکلیں ہیں، نشیب و فراز ہیں، وہ سب کے سب ایسی ہے جس زندگی کی A to Z الف سے لے کے یا تک کی ہر ادا پر مہر ہے عرش والے کی، مہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی، اس پر رضا کا پروانہ لکھا ہے۔ اس بات کو کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کو کوڈ کرنا چاہیے، انسانوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر اس کائنات کے اندر جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کسی کی لائف ہے اور رہے گی قیامت میں، قیامت تک، تو صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے جس کی ایک ایک ادا پر اللہ کی محبت کی مہر ہے۔ یہ اللہ نے نعمت ہم کو آپ کو دی ہے، ہم مدرسے میں غلام محمد بننے کے لیے ہیں، کوئی نسبت نہیں، یہ آنے کا مقصد کوئی نہیں، مدرسے سے نکلے تو محمدی بن کے نکلے، ہماری نسبت کسی خاص صوبے سے، ہماری نسبت کسی خاص خاندان سے، ہماری نسبت کسی خاص شخص سے، ہماری نسبت کسی خاص قبیلے سے، کسی خاص رنگ سے، یہ سب بعد کی نسبتیں ہیں، اس کو ہم خارج نہیں کر سکتے، لیکن اصل نسبت ہماری محمدی نسبت ہے۔ صحابہ نے عالم میں تعارف محمدی نسبت سے کرایا ہے۔ تو آج کی مبارک جمعے کی رات میں ذکر حبیب مطلوب ہے۔ آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھ پر نورانی رات کے اندر اور نورانی دن کے اندر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو۔ اور وہ نورانی رات کون ہے؟ تو فرمایا جمعے کی رات ہے، اور وہ نورانی دن کون ہے؟ تو جمعے کا دن ہے، درود شریف بھیجا کرو۔ یہ پورا مجمع اس وقت محبت میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، اللہ نصیب کرے۔ تو یاد رکھیں ہم اور آپ کہ یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف محمدی بن کے نکلنا ہے۔ میں نے صبح کی مجلس میں یا کسی مجلس میں عرض کیا تھا، ہمارے حضرت شیخنا مرشدی حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس کے اندر دارالاقامے جو بنتے ہیں وہ دارالاقامے اس لیے بنتے ہیں کہ دارالاقامہ میں 8 سال 5 سال 2 سال جتنا جس کو میسر ہو اتنے سال وہاں رہ کر وہاں سے اسلام کا نمائندہ بن کے نکلے، اسلامی زندگی سیکھ کر نکلے کہ ہمارے درسگاہ سے ہم قال کو لیتے ہیں تو بورڈنگ سے حال کو لے کر نکلے، اعمال کو لے کر نکلے، مشاقی وہاں سے ہو۔ ہماری رغبت کسی کے اسٹائل دنیا میں پانی پینے کے اسٹائل اگر ہے، جس اسٹائل پر اللہ کی محبت ہے، جب وہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل میں محبت میں پانی پیے گا تو اس کا پانی پینا خدا کو محبوب ہے۔
کھانا کھائے گا تو خدا کو محبوب ہے، کپڑا پہنے گا محمدی اسٹائل میں تو کپڑا جسم پر ڈالنا اللہ کو محبوب ہے، عرش والے کو محبوب ہے، اور کپڑا اتارے گا اگر محمدی اسٹائل میں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اتارنا بھی اللہ کو محبوب ہے۔ کائنات میں کسی کو یہ ملا ہی نہیں، کون کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو آپ کو سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب و کریم ذات اقدس سے نسبت کے صدقے میں دیا ہے۔ انسانیت کی نجات کا سبب صرف آپ کی اتباع ہے، باقی کوئی نہیں۔ مسائل کا حل اتباع محمدی میں ہے، اتباع محمدی سے ہٹ کر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اور پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خاص طور سے طلبہ، ہم اور آپ ایک ہی فکر اپنے پر لائیں کہ ایک طرف علم حاصل کریں، اس میں اخلاص کے ساتھ، عشق و محبت کے ساتھ صفہ کے صحابہ کی نقل لینی ہے، تو دوسری طرف سنت کے عشق و محبت کے ساتھ مشاقی کریں، ہمارا ہر عمل سنت والا ہو۔ تو پہلی نسبت سنت کے ساتھ محبت کی ہے، ذات علی سے محبت کا تقاضا ہے، سنت کی اتباع۔ دوسری نسبت ہمارے کلمے کا حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا ہے ہم آپ کی اتباع کریں محبت کے ساتھ۔ آپ کی تیسری نسبت آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ہے، آپ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، کیونکہ جو جتنا عظیم ہوتا ہے اسی کی اسٹائل کی نقل کی جاتی ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی عظمت ہو ہی نہیں سکتی، کر ہی نہیں سکتے مخلوق میں، تو جب آپ کے علاوہ کسی کی عظمت نہیں کر سکتے، سب سے بڑی عظمت آپ کی ہے مخلوق میں، تو آپ کی محبت عظمت کا حق ہے کہ سنت کی اتباع کی جائے۔ ایک نسبت آپ سے وفاداری کی ہے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، اس لیے آپ کے نقوش سنت کو زندہ کریں گے، وفاداری کی نسبت ہے۔ ایک نسبت جانثاری کی ہے کہ ہم آپ پر فدا ہیں، ہم آپ کے لیے قربان جائیں گے، تو جو جس پہ فدا ہوتا ہے اس کی اسٹائل کی نقل اتارتا ہے، اس کی اسٹائل کی نقل نقلی نسبتوں میں آپ دیکھیے کیسے لوگ نقل کرتے ہیں، وہ بندروں کی طرح بال رکھنے کا کس نالائق نے چلایا، جس پر منع ہے، لعنت ہے اسی حالت پہ، یہ سنت کے خلاف انہوں نے چلایا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان پر کیسے دیوانہ ہو گئے کہ سر جو اللہ کا بنایا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا، مگر اس سر پر اگر اس سر کا سیرا محمدی نسبت سے ملتا ہے تو یہ سر ہمیشہ اونچا رہے گا، اور اگر اس سر کا سیرا ابلیسی نسبت سے جا کے جڑتا ہے تو یہ سر ہمیشہ ذلیل ہو۔ یہ جانثاری کی نسبت ہے۔ اسی طرح آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نسبت ہے، امتی ہونے کی نسبت ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں۔ اسی طرح ہماری پہچان ہے، مسلمان کی شناخت ہے سنت کی اتباع، امتی ہونے کا حق ہے، ہماری شناخت ہے، پہچان ہے کہ سنت کی اتباع کریں۔ ہم پہچانے جاتے ہیں سنت کی اتباع سے، 100 لوگ ہیں لیکن ان کا کوئی خاص متعین طریقہ نہیں، لیکن ہماری ہر حرکت کے لیے، نقل و حرکت کے لیے سنت کی اتباع ہے۔ پانی پینے کی اسٹائل سنت کی اتباع، دیکھنا ہے کیسے، راستہ چلنا ہے کیسے، نگاہ نیچی کر کے سنت کی اتباع۔ تو چل رہے ہیں بازار میں اور سنت کے مطابق چل رہے ہیں، بازار کے اندر تو اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بازار تو بیزار ہونے کی جگہ ہے، وہاں شیطان کے اوزار ہیں، اچک لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بازار میں جاتا ہے، ضرورت کے تحت جاتا ہے اور سنت کی اتباع کے ساتھ جاتا ہے،
تو اس بازار میں بھی اس پر اللہ کی نظر رحمت اور محبت ہے. یہ عجیب و غریب نعمت عظمیٰ ہے. تو ہماری شناخت ہے ایک نسبت ہماری حمیت کا ہے. حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ سنت کی اتباع کریں. کیوں؟ جس کسی شخص سے تعلق ہوتا ہے دوست سے تو کہتا ہے نا یہ میرے دوست کا طریقہ ہے, اس پر ہم چلیں گے. تو کوئی کہتا ہے نہیں چلو, نہیں چلنے دیں گے. آدمی کہتا ہے نالائق مار ڈالو گا. میرے دوست کی حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ میں اس کی اسٹائل کو جاری کر کے دکھاؤں گا. تو سنت کی محبت عظمت اللہ نصیب کرے. یہ ہماری حمیت کا تقاضا ہے, ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں مٹنے دیں گے. یہی حمیت اور غیرت تھی جو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے, وہ جو اس وقت کے ماڈرن ملک میں گئے تھے اور لقمہ گر گیا تھا تو کہا تھا, ساتھی نے کہا کہ ارے یہاں کے لوگ ذرا اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو کیا فرمایا تھا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. محبوب کی ادا کے سامنے سب کے سب بے وقوف نظر آئے. یہ ہے کمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیسے ڈوبے ہوئے تھے. یہ حمیت تھی, غیرت تھی. تو یہ آپ گنیے آپ کہ میں 12 تک پہنچا کہ نہیں پہنچا, لیکن یہ اتنی نسبتیں ہیں سنت کی. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں. یہ معمولی بات نہیں. تو آج کی اس جمعہ کی رات کا جو ہمارا سبق ہے احیاء سنت کا ہے, عمل بھی سنت کا ہے اور احیاء سنت کا ہے. سنت والی زندگی کو ہم کو آپ کو لانا ہے. سنت کا تذکرہ آپس میں کرنا ہے. سنت کا مذاکرہ آپس میں کرنا ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ 2 ساتھی بنا لیجیے اور آپس میں سنت کی کتاب لے لیجئے. بہت ساری کتابیں سنت پر آ چکی ہیں. ہر ایک اپنا اپنا ذاتی وہ کتاب رکھے. جیسے کپڑا ہمارا اپنا ذاتی, قلم ہمارا اپنا ذاتی, چپل ہماری اپنی ذاتی, اسی طرح سنت والی کتاب ہماری اپنی ذاتی ہو. وہ کتاب ذاتی ہو. بہت ساری کتابیں ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مقبول کتاب زاد مومن ہے, اس پر بڑی بشارت بھی ہے. اس کتاب کو یا اور اکابر کی کتابیں ہیں بہت ساری, پیارے نبی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اور بھی ہیں. کوئی بھی سنت کی کتاب ہم آپ لے لیجیے اور 2 ساتھی طے کیجیے اور مقصد بنا کے, ٹارگٹ بنا کے روزانہ عمل میں مشاقی کر کے اس کو ہم اور آپ لائیں. کھانے کی سنت مشق میں آ جائے, عادت بن جائے. پینے کی سنت اتنا مشق میں آ جائے کہ عادت بن جائے. سونے کی سنت ہماری انگ انگ سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹپکنے لگے, پھر لوگ اس سے کشش میں آئیں گے. رائے بریلی کے علاقے میں, لکھنؤ کے علاقے میں ایک بزرگ کا قصہ میں نے ایک بڑے عالم سے سنا اور عجیب و غریب قصہ ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کی اسٹائل اس ایک غیر مسلم نے ان کو دیکھا تو آ کے کہا کہ آپ کے کھانے کی اسٹائل کتنی اچھی ہے, دل کھنچ رہا ہے. تو وہ بزرگ سنت کے مطابق کھا رہے تھے, چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کے اور پوری انگلیاں اس میں استعمال. یہ تو مجرے مجبوری ہے نا, لیکن تھوڑا استعمال کرنا چاہیے. تو نظافت کا خیال کرتے ہوئے چھوٹا سا لقمہ بناتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے سلیقے سے منہ میں ڈالتے تھے, پھر چباتے تھے, پھر کھاتے تھے ذکر کے ساتھ, اور سر جھکائے ہوئے سنت کے مطابق بیٹھے. تو وہ غیر مسلم آئے, کہا کہ آپ کے کھانے کی اسٹائل کتنی اچھی ہے, دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. تو میں آیا ہوں یہ سوچ کر
کہ جس آدمی کے کھانے کی اسٹائل اتنی اچھی ہے اس کا دھرم کتنا اچھا ہو. مجھے کلمہ پڑھائی، میں مسلمان ہونے آیا، صرف کھانے کی اسٹائل دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا. یہ سنت کی کشش. اگر ہم اتنا بڑا مجموعہ ہے ماشاءاللہ سنت کو عام کر دیں نا تو بہار کھلی طور پہ نظر آئے گی. اس لیے ہم اپنی پہچان اتباع سنت کو بتائیں. جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ان 12 نسبتوں میں ایک نسبت ہماری شناخت کی ہے کہ ہماری پہچان ہے سنت کی اتباع. ہم ویسے پی نہیں سکتے پانی جیسے عام لوگ پیتے ہیں. اس وقت اسٹائل کی جنگ چل رہی ہے، روزانہ نئی نئی اسٹائل لوگ لے آ رہے ہیں. ان لوگوں کے اسٹائل کی لوگ نقالی کر رہے ہیں نعوذ باللہ، جن کا نام لینے پہ خطرہ ہے کہیں عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائے، اللہ بچائے. اگر اس کائنات میں کوئی اسٹائل ہے تو صرف محمدی اسٹائل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. صرف محمدی اسٹائل ہے. ہمارا اگر فیشن ہے کوئی تو سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارا فیشن ہے ٹخنوں سے اوپر پیجامہ، ہمارا فیشن ہے ٹخنوں سے اوپر پیجامہ، ہمارا فیشن ہے چہرے کی داڑھی، ہمارا فیشن ہے سنت والا بال. یہ فیشن ہے. جوتا اتارنا اور جوتا پہننا یہ سب کا کتنے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ جوتا اتارنے کے اسٹائل اگر اتار رہا ہے پہلے بایاں پاؤں نکال رہا ہے اور پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دایاں پہن رہا ہے، تو یہ جوتا پہننا بھی اللہ کی محبت کو رحمت کو کھینچنے والا ہے. اس لیے سنت کی اتباع حب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے کہا جالب رحمت بھی ہے اور دافع بلا بھی ہے، دافع عذاب بھی ہے. ہم اور آپ حاصل کریں گے تو یہ جالب رحمت ہے، اللہ کی رحمت اتارے گی، محبوبیت دلائے گی اور ہمارے سے عذاب کو بھی دفع کرے گی. عذاب کا دفع تو ایمان والے سے ہے ہی، کافروں کے ساتھ عذاب کا دفع ہے، دافع بلا ہے. قصہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، ابو لہب کا قصہ. حضرت سیدنا مولا آقا نبینا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت سعادت و باکرامت دنیا میں تشریف آوری صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آپ کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صوبیہ نے جو ابو لہب کی باندھی تھی اس کو خوشخبری سنائی. اور ابو لہب آپ کا سگا چچا نہیں تھا، باپ شریک چچا تھا. تو اس میں لکھا صوبیہ نے ان سے ابو لہب سے کہا کہ خوش ہو جائیے آپ کے گھر بھتیجا پیدا ہوا. تو اس خوشی اور محبت میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا. علماء لکھتے ہیں کہ اس نے محبت کی، حالانکہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے سب سے، مگر محبت وہ ایسا مقناطیسی سرمایہ ہے کہ یہ کھینچ ہی لیتی ہے. اس لیے اگر محبت کرنا ہے ہم کو آپ کو تو حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کے لیے اللہ نے، محبت کے لیے دو ہی ہستیاں ہیں، ایک ہستی ہمارے رب اللہ کی اور دوسری ہستی حضرت سیدنا مولا حضرت. اگر محبت کی پوری باغ ڈور دے دینی ہے آنکھ بند کر کے تو وہ اللہ کی ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. محبت الہی بھی وہی مقبول ہے، وہی معیاری ہے جو اتباع محمدی کے ساتھ ہو، اس پر مہر لگی ہو آپ کی محبت کی. ورنہ تو ہر مشرک کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت صوبیہ کو آزاد کیا. علماء لکھتے ہیں کہ یہ محبت اور یہ خوشی کا تحفہ ابو لہب کے بارے میں عذاب میں دافع بن گیا.
کہ پیر کے دن اس نے یہ آزاد کیا تھا، تو پیر کے دن ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے. یہ دافع بلا ہے. اس کے حق میں بھی، کافر کے حق میں بھی دافع عذاب ہوا. یہی حال خواجہ ابو طالب کا ہے. صبح کے مذاکرے میں پتہ نہیں کسی درجے کے مذاکرے میں بات آئی، ابو طالب کا تذکرہ آیا تھا، کیسی قربانی دی. خواجہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے واعظ میں کہ حضرت سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی دن کے بعد خود ارشاد فرمایا کہ چچا کیسی محبت تھی. کہا چچا تم نے اپنی جدائی کے غم کا احساس بہت جلدی دلا دیا. اللہ اکبر، کیسی محبت تھی، کیسی محبت تھی. خواجہ ابو طالب کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محبتیں ہیں. فرمایا کہ میں اگر ایمان قبول کرتا، اگر مجھے تانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ایمان قبول کرتا تاکہ تمہاری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ میں اسی لیے قبول کرتا کہ تاکہ تمہاری آنکھ کو ٹھنڈا کروں. کیا بات ہے. لیکن ایمان ہدایت مقدر ہے، اللہم اہدنا بالقرآن، نہیں لا سکے ایمان. تو وہ محبت ان کے حق میں بھی دافع ہے کہ جہنم کا سب سے خفیف عذاب، سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ہوگا تو ابو طالب کو. وہ عذاب کیسا ہے میں اس کو نہیں عرض کرتا، لیکن ہلکا عذاب ہوگا. تو یہ محبت ہے، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کو. اور یہ میں آپ کے واسطے سے اس صدی کے بسنے والے سارے انسانوں، کالے گورے جتنے ہیں، ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ذات محمدی سے محبت کرنا سیکھو. یہ ذات ایسی ہے جس کو اللہ نے محبوبیت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، جو سب کے محبوب، اللہ کے محبوب، مخلوق کے محبوب، سب کے لیے غم کا درما، درد کا درما. تو یہ ذات علی ایسی ہے کہ اس سے ان کے لیے اپنے کو نچھاور کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد میں اپنے سے اور آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اس محبت کا حق ادا کریں. اور محبت کا حق جیسے میں نے کہا اتباع سنت ہے. تو آج سے یہ مشاقی شروع کریں. کمرہ، ہر کمرے کے ساتھی اپنے کمرے میں سنت والی کتاب ضرور رکھیں، اور محتم صاحب سے مشورہ کر کے نظام ایسا بنائیں کہ آپ جب ساتھی کمرے میں جمع ہوں تو ایک تعلیم تو عصر کے بعد ہوتی ہے، مگر ایک تعلیم سنت کے مذاکرے کی آپ اپنے ساتھیوں میں کیجئے. روز طے کیجئے کہ بھائی آج سونے کی سنت، سب جب جمع ہوں گے تو ہمارا فلاں ساتھی سونے کی سنت بیان کرے گا اور اس کے مطابق سب سوئیں گے. کھانے کی سنت آپ سب بیان کریں. درجے کے اعتبار سے، کمرے کے اعتبار سے سنت کا ماحول اتنا بنانا ہے ہم کو، آپ کو، کہ سنت کی خوشبو پھوٹنے لگے. پھر دیکھیے میں اللہ کے گھر میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے عرض کرتا ہوں کہ عشق و محبت کی خوبصورت ایسی محبت بھری ہوائیں چلیں گی جس فضا میں سانس لیں گے تو بھی انشاءاللہ ایمان میں طاقت پیدا ہو. مدارس اس کے لیے. علامہ رجب ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے 40 نوویہ کی جو شرح لکھی ہے جامع العلوم والحکم، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. قاری صاحب نے خواب والی تمنا کی تھی نا،
خواب میں زیارت بھی ہوتی ہے. بعض کتابیں ایسی ہیں جس میں مقبولیت کی تاثیر ہے. میں نے صبح کی ایک مجلس میں عرض کیا، وہ شاید ہمارے دورے کے احباب تھے کہ بعض کتابیں پڑھیں. اس میں سے ایک کتاب کا نام بھول گیا تھا، ابھی یاد آئی، رحمت للعالمین، حاجی سلیمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب رحمت للعالمین. بہت محبوب کتاب، بہت مقبول کتاب ہے اور بڑی محبت ہے اس میں. ہمارے پڑھنے کے زمانے کا ایک طالب علم کا واقعہ ہے، مجھے معلوم ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کتاب انہوں نے ایک رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے سوئے تو اسی رات خواب میں ان کو زیارت ہو گیا. کیسا مصنف کا اثر، کیسی فدائیت سے لکھی ہے. خون، محبت اور عشق کا خون بھر دیا ہے. اسی دن ان کو زیارت ہو گیا. تو وہ کتاب بھی آپ نوٹ کر لیں اور مطالعہ کریں. تو خواب میں زیارت ہوئی ان شخص کو علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کیا، درخواست کی، یا سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے، مغفرت کی دعا، جو بھی دعا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو وہاں سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں، جن اعمال میں آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوشی ہوتی ہے، ان اعمال میں سے ایک بہت محبوب عمل سنت کا احیاء ہے. تو جو شخص سنت کا احیاء کرتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے، عمل پیش ہوتا ہے. اگر یہاں کے لوگ طلبہ سنت ہم آپ زندہ کریں گے تو یہ عمل پیش ہوگا، تو وہاں نام کے ساتھ پیش ہوگا، مدرسے کا نام بھی آئے گا کہ بنجاری کے مدرسے کے طلبہ ہیں، وہ انہوں نے ہماری سنت کو زندہ کیا ہے. قسمت کا تارا چمک جائے گا بھائی. تو انہوں نے جب کہا، حضرت نبی نے سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے. تو ارشاد فرمایا، سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے فلاں رات کو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کیا تھا، تو میں نے اسی دن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی تھی. اس لیے عشق و محبت کا حق ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑے. جہاں سنت ہوگی وہاں گمراہی نہیں آئے. اس لیے سنت کی یہ مشاقی سے آئے گی، ایک بیگ نہیں آئے گی. حضرت سیدنا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اب 10 محرم تو چلا گیا. حضرت فرماتے تھے غالباً 10 محرم ہی کی تاریخ میں، 10 محرم کی تاریخ آئی تو میں نے حساب لگایا، میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا. تو فرمایا کہ 2 دن اس میں میرے خرچ ہوئے کہ کون سی سنت ہے جو میرے عمل میں ہے اور کون سی سنت ہے جو میرے عمل میں نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا حساب لگانے میں 2 دن خرچ ہو گئے. تو جو عمل میں سنتیں تھیں میں نے اس کو الگ نوٹ کیا اور جس پر عمل نہیں تھا اس کو الگ نوٹ کیا، اور فرمایا کہ پھر میں نے اس کے مطابق مشاقی شروع کی کہ جو عمل میں نہیں تھی ان کو عمل میں لانا شروع کیا. تو آپ دیکھ لیجئے حضرت کی نسبت کی پہچان ہی ہے احیاء سنت. ایسا نمونہ. تو ہم لوگ بھی اللہ توفیق دے دیجیے، قلم کاغذ لے کر کسی وقت بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ کون معمول میں ہے سنتیں اور کون سے نہیں ہے. تو آہستہ 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 سنت پر مشاقی عمل کرنا شروع کر دیں. سنت عبادت ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اتباع سنت کی برکت سے
عادات عبادات بن جاتی ہے، نور ہی نور ہے۔ اس لیے ہماری روحانیت کی ترقی کا، ولایت کے حصول کا سب سے خوبصورت اور اعلیٰ، ہمارے حضرت فرماتے سے قرب الہی کے حصول کا، اللہ کی ولایت کے حصول کا سب سے اجمل طریقہ، سب سے احسن طریقہ، سب سے اکمل طریقہ اور سب سے اسہل طریقہ سنت کی اتباع ہے۔ اس لیے دانت سے پکڑ لیں کہ سنت پر عمل کرنا ہے۔ کریں گے بھائی؟ کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے ارادہ کرو۔ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ولک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی حبیبک نبینا سیدنا طٰہٰ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرما، ولایت خاصہ عطا فرما، ولایت قویہ عطا فرما، نسبت راسخہ عطا فرما۔ آقا مولا حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے قوی محبت عطا فرما، قوی نسبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل عطا فرما، نسبت اتحادی عطا فرما، ہمارے قول میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، خواہشات میں، جذبات میں، معلوفات میں، مرغوبات میں، مکروہات میں، پسند میں، ناپسند میں، عزائم، حوصلے، ارادے میں، قلباً اور قالباً، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، ظاہر میں، باطن میں، اللہ کامل سنت کی اتباع عطا فرما، کامل سنت کی اتباع عطا فرما، کامل سنت کی اتباع عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں سنت و شریعت کا ماحول زندہ فرما، ہمارے بچوں کو سنت و شریعت کا پابند بنا، اس مدرسے کو سنت و شریعت کا اعلیٰ نمونہ بنا، ہم سب کو شریعت و سنت کا اعلیٰ نمونہ بنا۔ تمام مدارس اور جامعات جہاں جہاں ہیں اللہ، سارے مدارس میں اور سارے دینی مکاتب میں اللہ سنت و شریعت کا اعلیٰ نمونہ زندہ فرما، ہم سب کو اعلیٰ نمونہ عافیت کے ساتھ بنا، اور اس کی محنت کے لیے، اشاعت کے لیے عزت کے ساتھ، عافیت، قبولیت، نافعیت، محبوبیت کے ساتھ قبول فرما۔ کہ اللہ اس مجلس کو بہت قبول فرما، اس کی خیرات و برکات عطا فرما، سنتوں کا عاشق بنا، خادم بنا، داعی بنا، شیدائی بنا، محیی سنہ بنا، اللہ محیی سنہ بنا، ناصر السنہ بنا، حامل السنہ بنا، داعی سنت بنا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب امتی بنا، مقبول امتی بنا، غم گسار امتی بنا، وفا شعار امتی بنا، محبت شعار امتی بنا، جانثار امتی بنا، فداکار امتی بنا۔ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، خاندان کو اللہ مقبول بنا، محبوب بنا، اس پورے مجمع کو محبوب بنا لے، جتنے بیٹھے سب کو محبوب بنا لے، ہم سب کو محبوب بنا لے، محبوب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لے، اللہ محبوب بنا لے، تیرا کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہمارا سب کچھ بن جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، اللہ تو ہی تو ہمارا محبوب رب ہے، اللہ تو ہی تو ہمارا پیارا رب ہے۔ تیری عزت و جلال کی قسم، تجھ سے اچھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، اللہ تجھ سے اچھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، اللہ تیری عزت کی قسم تجھ سے اچھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا۔ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، اور حضرت سیدنا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب آخری بھیجے ہوئے پیغمبر رسول ہیں۔ اللہ ہمارے اس ایمان کو قبول فرما لے، اس میں طاقت دے دے، ایمان کا حسن عطا فرما، اخلاق کا نور عطا فرما، تقوی کا نور عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ اس ملک کو ہدایت دے رہا ہے، اس ملک کو ہدایت دے رہا ہے، اس ملک کو ایمان کا گہوارہ بنا دے، حدیث کا گہوارہ بنا دے، اللہ دینی علوم کا گہوارہ بنا دے اس ملک کے سے۔ اے اللہ بے دینی کو ختم فرما، سارے عالم سے بے دینی کو ختم فرما، اللہ عربوں کو قبول فرما لے، عربوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ آقا حضرت نبی پاک سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب قوم ہے مولا،
اے اللہ عرب آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب قوم ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، دین کی حمیت اور غیرت دے دیجئے، ان کو کھڑا کر دیجئے، عالم کے لیے رہبری کے لیے قبول فرما لیجئے ہم سب کو، اے اللہ قبول فرما لیجئے، دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہمیں سلیقہ دے دیجئے، عافیت کے ساتھ قبول فرمائے، قبول فرمائیے، اے اللہ اس مدرسے میں ہماجیت کی عافیت ڈال دیجئے، خیر ڈال دیجئے، برکت ڈال دیجئے، پڑھنے والوں کو قبول فرمائیے، پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے، آپس میں الفت محبت پیدا فرمائیے، مخلصین مقبولین کا مجمع یہاں اکٹھا فرما دیجئے اور ہمیں مخلصین مقبولین میں شامل فرمائیے، محبوبین میں شامل فرمائیے، جو بھی جس طرح تعاون اور خدمت کرتے ہیں ان کی دنیا آخرت سنوار دیجئے، اللہ بنا دیجئے، جتنے مکاتب مدارس خانقاہیں دینی جماعتیں ہیں اللہ سب کو صفات قبولیت دے دیجئے، دین کی جو بھی خدمت کرنے والے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کی اس بیٹھنے کو قبول فرما، آگے کے جو پروگرام باقی ہیں اس میں بھی برکت دے، قبول فرما، نافع انفع بنا، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعا کو ہمارے لیے پوری امت کے لیے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا سیدنا خیر الخلق کلهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔